فائز صاحب آپ تو ظاہر کہہ چکے ہیں کہ مہنگائی 12% سے اوپر نظر آتی ہے آپ کی جو پروجیکشنز اب ہیں، مگر اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ جو بین الاقوامی مہنگائی ہے اس کے اثرات پاکستان میں نظر آ رہے ہیں. بین الاقوامی مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تیل کی قیمتیں، دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں، مگر پھر بھی پاکستان کی مہنگائی زیادہ ہے، بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی بہت زیادہ ہے اور پچھلے 2 سال سے زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ واقعی صرف بین الاقوامی فیکٹرز ہیں یا ہمارے ڈومیسٹک مسائل بھی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہے؟ یہ آپ نے بہت مناسب بات کی ہے. دیکھیے، ہندوستان میں جو افراط زر اگلے سال کے لیے پروجیکٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ 21-22 جو اس وقت چل رہا ہے رواں سال، وہ تقریباً 5% ہے. اور بنگلہ دیش میں جو پروجیکشن کی گئی ہے وہ تقریباً 5-5.5% کے رینج میں ہے. ہمارے یہاں جو IMF نے پروجیکشن کی ہے وہ 8.5% کی ہے اور حکومت نے تقریباً 8% کی بات کی ہے. تو ہمارے یہاں تو فرق ہے 2 سے 2.5% سے زیادہ. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں ممالک آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں. یہ تقریباً اسی طرح کے کموڈٹیز اور پرائسز فیس کر رہے ہیں. تو امپورٹڈ انفلیشن جو ہے وہ اس لیے زیادہ ہے پاکستان میں کہ پاکستان کے روپے کی قدر جو ہے، میں آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ اعداد و شمار دیتا ہوں. پاکستان کی کرنسی پچھلے 3 سال میں 2018 سے 2021 تک 45% گری ہے، 45%. بنگلہ دیش کی صرف 3% اور ہندوستان کی 16%. یہ ہے اصل وجہ، اور یہ انٹرنل اس لحاظ سے ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ باقی ملکوں سے، ساؤتھ ایشیا کے، ان سے زیادہ ہے. صرف ایک ایکسیپشن ہے نیپال کا، مگر باقی دوسرے ملک جو ہیں ہندوستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا، ان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس پچھلے 3-4 سال سے کچھ کم ہم سے رہے ہیں. بنگلہ دیش کے تو بہت کم ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں منی سپلائی کی جو ایکسپینشن کا ریٹ ہے وہ کچھ زیادہ ہے بنسبت یہ 3 ملک، بنگلہ دیش، آپ کا ہندوستان اور نیپال. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا جو خسارہ ہے بجٹ کا خاص طور پہ، وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے پچھلے 3 سال میں، اور اس کی وجہ سے جو ایکسپینشن ہوئی ہے منی سپلائی میں، اس کا بھی اثر افراط زر پر ضرور پڑا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ 2018-19 میں تقریباً 19% اضافہ تھا منی سپلائی میں. یہ بہت اونچا لیول ہے. پچھلی حکومت کے زمانے میں یہ 11 سے 12% ہوتا تھا. تو اس لیے بھی یہ ایک فیکٹر ہے، ڈومیسٹک فیکٹر. تو اس وجہ سے یہ 2 فیکٹرز آپ کمبائن کر لیں، روپے کی گراوٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ میں اضافہ، تو اس لیے پاکستان میں افراط زر 2.5% سے لگ بھگ کم ان باقی ملکوں کی کم ہے پاکستان کے کمپیریزن میں افراط زر. مطلب جو عزیز صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ جو دلیل ہے حکومت کی کہ جی بین الاقوامی مہنگائی ہو رہی ہے اس لیے پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے. ظاہر بین الاقوامی مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کیا پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہونا، بھارت بنگلہ دیش سے زیادہ ہونا، اس میں دوسرے بھی فیکٹرز ہیں یا صرف بین الاقوامی مہنگائی پہ ذمہ داری ڈالی جا سکتی؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ساری دنیا میں قیمتیں بڑھی ہیں، سپلائی سائڈ پرابلمز ہیں، سپلائی کنسٹرینٹس ہیں، مال مل نہیں رہا، خام مال نہیں مل رہا، ساری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں، ایک تو اگر وہ کرائسس ہے، اس کے بعد اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ اپنے روپے کی قدر، کرنسی کی قدر آپ اور مزید خراب کر رہے ہیں، تو آپ اپنے اوپر کو 2 دفعہ تھپڑ مار رہے ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بجائے اس حقیقت کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ ساتھ کچھ کوئی ایسا کوئی کیا کہنا چاہیے سولوشن ڈھونڈنے کے بجائے آپ روپے کی قدر کر کے آپ دوہرا نقصان دیں. جب آفت آ پڑتی ہے اس وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، یہ نہیں ہوتا کہ مزید اپنے آپ کو مارا جائے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس خطے میں ہماری جو افراط زر ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اور ممالک بھی امپورٹ کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس رفتار سے
اور جس رخ سے ہماری قدر روپے کی قدر بگڑتی جا رہی ہے، خراب ہوتی جا رہی ہے، وہ اسی کا یہ اثر ہے۔ اور ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں، جو تھے اور جو دوبارہ بن جائیں گے، اور گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہونا ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے عوام 220 ملین 22 کروڑ کے عوام جو ہیں ان پر یہ مصیبت چلتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں ان کو فائدہ ہو۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے حکومت امپورٹس کم کرنا چاہتی ہے، روپیہ گرا رہی ہے، مہنگائی آئے گی، شرح سود میں پہلے اضافہ نظر آ رہا ہے، کل جو ٹریجری بلز کا آکشن ہوا اس میں نظر آیا کہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ معیشت 5% کی ترقی دکھا پائے گی یا ہم پہلے ہی معاشی سلو ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور 5% نہیں اچیو کر پائیں گے؟ جی دیکھیے، مجھے جو سب سے زیادہ پریشان کن بات لگتی ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک پروجیکشن نہایت پریشان کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ حجم جو ہے آپ کے درآمدات کا وہ تقریباً 11% کم ہو اس رواں سال۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹس کی جو کوانٹٹی ہے، جو والیوم ہے، اس میں بے تحاشا کمی آئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 80 سے زیادہ فیصد پاکستان کے امپورٹس جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ گڈز، را مٹیریلز اور مشینری کے ہوتے ہیں۔ باقی 20% جو کنزیومر آئٹمز ہیں اس میں تقریباً آدھے سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ تو آپ کے پاس مارجن کم ہے، اس لحاظ سے یقیناً گاڑیاں ہیں، گاڑیوں کی امپورٹ آپ کم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، مگر آپ کو باقی چیزوں میں بھی کمی لانا پڑے گا۔ اور اگر آپ کے حجم جو ہے، آپ کے درآمدات کا 11% آپ گرانے چلے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا وہ انپٹس موجود ہوں گے جس کے نتیجے میں آپ اپنے شرح نمو کو پازیٹیو اور تقریباً 4 سے 5% لے جا پائیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے۔ اس لیے ہم سب پریشان ہیں کہ کہیں پاکستان میں بے پناہ سخت کنڈیشنز جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے کہیں یہ ایکسیپٹ نہ کر لیا ہو، اور سوچ سمجھ کے انہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ جو بھی کریں گے پاکستان کی ٹیم، ہمیں امید ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں کام ہوگا۔